انسان نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کا اثر دنیا کے اندر بھی اس کو نصیب ہوتا ہے. جو کوئی گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کا نتیجہ اور انجام اس کو دنیا میں بھی دیکھنا پڑتا ہے. قرآن کی آیت من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی ایماندار مرد یا عورت نیکی کرتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ان نیکیوں کی وجہ سے ہم انہیں دنیا کے اندر پرسکون امن والی خوشگوار اور خوشیوں والی زندگی عطا کرتے ہیں. زندگی میں انسان کو اس کائنات میں نیکی کا اثر یہ پہنچتا ہے، نیکی کرنے والے کی زندگی اللہ امن و سلامتی سے بھر دیتا ہے. نیکی کرنے والے کی زندگی کو اللہ خوشگوار بنا دیتا ہے. اور محیمی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نیکی کرنے والے کو نیکی کا اثر دنیا میں پہنچتا ہے، اللہ اس بندے کے دل کو غنی کر دیتا ہے، جس حال میں بھی ہو خوش ہوتا ہے. پیسہ تھوڑا ہے، دولت کم ہے، اللہ اس کی کم دولت میں برکتیں ڈال دیتا ہے. اللہ اس کے جسم کو بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہے. اللہ اس کے دل اور دماغ کو امن و سلامتی اور سکون سے بھر دیتا ہے. اللہ اس کے دل سے نیکی کی وجہ سے دنیا کا حرص اور لالچ ختم کر دیتا ہے. یہ نیکی کا اثر ہے. اور نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یزید فی العمر الا البر، یہ نیکی کا اثر ہے، نیکی کا نتیجہ ہے جو انسان کو دنیا میں نصیب ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انسان کی عمر میں اگر برکت ہو سکتی ہے اس کی نیکی سے ہو سکتی ہے. آج بڑے بڑے مالدار، اربوں اور کھربوں کے مالک، لیکن بیماری ایسی ہے پھل فروٹ اور کئی نعمتیں کھا ہی نہیں سکتے. یہ برکت سے خالی زندگی ہے. ایک غریب ہے، مزدور ہے، بہت بڑا سرمایہ دار نہیں، لیکن امن کی سلامتی کی زندگی جی رہا ہے، ہر نعمت کھا اور پی رہا ہے. یہ برکت کی زندگی ہے. لا یزید فی العمر الا البر، انسان کی عمر بڑھ سکتی ہے، زندگی خیر سے بھر سکتی ہے، انسان کی عمر میں برکت آ سکتی ہے، شفائیں آ سکتی ہیں، بیماریاں ٹل سکتی ہیں، پریشانیاں چھٹ سکتی ہیں، مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں، اندھیرے دور ہو سکتے ہیں، انسان کے غم پریشانیاں مصیبتیں ٹل سکتی ہیں الا البر، نیکی کرنے سے. اور امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ المجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں اللہ بغیر دوائی کے، بغیر علاج کے نیکی کی وجہ سے شفا عطا کر دیتا ہے. یہ نیکی کا اثر ہے، نیکی کا نتیجہ ہے جو نیک انسان کو دنیا میں اللہ دکھا دیتا ہے. اللہ اس کے جسم کو بغیر علاج کے ہر بیماری سے شفا دے دیتا ہے اس کی نیکی کی وجہ سے. اور امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ مفتاح دار السعادہ میں یہ بات لکھتے ہیں، میں نے بہت سے ایسے بیمار دیکھے، پریشان دیکھے، مریض دیکھے، دکھوں اور غموں کا شکار دیکھے. اللہ ان بیماروں کو صرف قرآن پڑھنے سے، ذکر کرنے سے، نماز کی پابندی کرنے سے اور اللہ سے دعا کرنے کی وجہ سے شفائیں عطا کر دیتا ہے. یہ نیکی کا اثر ہے، نیکی کا نتیجہ ہے، نیکی کا ثمر اور پھل ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس نیکی کی بدولت انسان کو بغیر دوا اور بغیر علاج کے شفائیں دے دیتا ہے. اس نیکی کی طرف پلٹیے.
ہماری بہت سی پریشانیوں کا مسئلہ، ہماری بہت سی مصیبتوں کی وجہ یہ ہے ہم نیکی سے دور ہیں، اسی وجہ سے ہماری زندگی خیر و برکت سے خالی ہے۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح نیکی کرنے سے اللہ اس نیک مرد یا عورت کو شفا اور برکت دے دیتا ہے، امن اور سکون عطا کر دیتا ہے، اسی طرح اگر کوئی مرد یا عورت گناہگار ہیں اور توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، استغفار نہیں کرتے، گناہوں میں اٹکے اور اڑے ہوئے ہیں، خطاؤں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی خطاؤں اور گناہوں کا اثر انہیں دنیا میں پہنچتا ہے۔ ان الرجل اذا اذنب ذنبا یحرم به قیام اللیل، گناہ کا نتیجہ اور اثر یہ نکلتا ہے گناہوں کی وجہ سے اللہ اس گناہگار بندے سے تہجد کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اس گناہ اور خطا کی وجہ سے اللہ اسے اپنے سامنے جھکنے سے محروم کر دیتا ہے۔ آج سوچئے اگر ہماری نمازیں 5 پوری نہیں، کبھی تہجد پڑھنا نصیب نہیں، یہ کہیں ہماری خطاؤں کا نتیجہ نہ ہو کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہو گیا کہ اللہ نے ہم سے تہجد کی اور فرض کی توفیق ہی چھین لی۔ اور یہ بھی کہا کرتے تھے ان الرجل لا يحرم الرزق بخطیئۃ یعملها، ایک انسان خطائیں کرتا رہتا ہے، گناہ میں پڑا رہتا ہے، خطاؤں میں اٹکا رہتا ہے، اس کے خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے اللہ اس بندے کو خیر اور برکت والے رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اس کے رزق اور مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی خطاؤں کی وجہ سے اس کی روزی اور مال بے شمار ہوتا ہے، پھر بھی لالچ ختم نہیں ہوتا، پوری نہیں پڑتی۔ یہ گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ انسان کی خطاؤں کا اثر ہے۔ انسان دنیا کے مال کمانے میں اتنا لگا ہوا ہے کہ نیکی سے ہی غافل ہو چکا ہے، یہ گناہوں کا اثر ہے۔ عجیب سوچ ہے، دکان اور مکان پہ لکھا ہے ھذا فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن نماز کبھی پڑھی نہیں، نیکی کبھی کی نہیں۔ جو نیکی سے دور رہ کے رزق کماتا ہے یہ اللہ کا فضل نہیں، یہ آزمائش ہے، یہ مال اس کو جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ دین اور اسلام مال کمانے سے نہیں روکتا، لیکن یہ نا انصافی اور بغاوت ہے کہ انسان مال کا اتنا لالچی بن جائے، اتنا حریص بن جائے، اس مال کی وجہ سے اللہ کے فرض سے ہی غافل ہو جائے۔ ان الرجل لا يحرم الرزق بخطیئۃ یعملها، انسان کا گناہوں کی وجہ سے اللہ رزق بند کر دیتا ہے، رزق سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور آخری بات، صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں ان للسیئہ، اس کائنات میں زندگی میں انسان کو گناہ کا کیا اثر پہنچتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کو کیا نتیجہ دیکھنا پڑتا ہے، زندگی میں گناہوں کے کیا اثرات آتے ہیں۔ ان للسیئہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے گناہگار انسان کو گناہوں کی وجہ سے یہ اثر پہنچتا ہے، سواد فی الوجہ، گناہگار انسان کے چہرے سے اللہ نور چھین لیتا ہے، مرجھایا ہوا چہرہ، مایوس چہرہ، پریشان چہرہ، بجھا ہوا چہرہ، یہ انسان کے گناہوں کی علامت اور نتیجہ ہے۔ وظلمۃ فی القلب،
اور اس گناہ کی وجہ سے انسان کو یہ اثر پہنچتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کا دل اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، ہر وقت دل میں غم، پریشانی، گھٹن، ایک عجیب سوچ، مایوسی، پریشانی، کیا بنے گا، خسارے کا خوف، گھاٹے کا ڈر، مال کے خسارے کا خوف، ہر وقت دل میں خوف، پریشانی اور غم، ظلمۃ فی القلب، گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل بجھ جاتا ہے، بے نور ہو جاتا ہے، دل کا نور اور روشنی اللہ ختم کر دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ پھر دل کو نیکی کر کے سکون نہیں ملتا، نیکی کر کے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی، اور گناہ کر کے دل کو پریشانی نہیں ہوتی، ضمیر مر جاتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، دل بے نور ہو جاتا ہے، تاریکی اور اندھیرے میں دل ڈوب جاتا ہے، نیکی کا شوق اور محبت ختم ہو جاتی ہے اس دل سے جب انسان گناہ کرتا ہے۔ وَضِيقًا فِي الرِّزْقِ، رزق تنگ ہو جاتا ہے، مال میں کمی آ جاتی ہے، رزق میں خسارہ ہو جاتا ہے جب انسان گناہ کے طریقے اور گناہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اور گناہ کا اثر اور نتیجہ یہ پہنچتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کا وجود تو بڑا اونچا لمبا خوبصورت ہے، توانا اور صحت مند ہے، طاقتور ہے، لیکن ایمان سے خالی اور کمزور ہے۔ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، گناہوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اثر یہ ہوتا ہے، گناہگار بندے کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، جوان ہے، لیکن طاقت اتنی بھی نہیں کہ فجر کے وقت بستر پیچھے کر سکے، دیکھنے میں بڑا جوان حسین و جمیل ہے، طاقت اور ہمت اتنی بھی نہیں کہ اذان سننے کے بعد قدم اٹھا کے مسجد میں آ سکے۔ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، جسم کمزور ہے، ایمان سے خالی ہے، نیکی کا شوق نہیں ہے، نیکی کی محبت نہیں ہے، یہ اثر اور نتیجہ ہے انسان کے گناہوں کا۔ اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کا اثر ہمیں دنیا میں بھی، قبر میں بھی، موت کے وقت بھی، حشر کے میدان میں بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے اور گناہوں کے برے اثرات سے محفوظ فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔